بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے بارے میں۔ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، رجوع کرنا۔ بندہ جب گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، پھر وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے دامن میں پناہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی امتیازی خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس پر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی تعریف یہ نہیں فرمائی کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا ہے کہ ان سے گناہ تو ہوتے ہیں مگر وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ جیسے میلا کچیلا کپڑا صابن سے دھو کر صاف ہو جاتا ہے، جیسے لکھی ہوئی تختی کو اگر دھو دیا جائے تو اس کی ساری تحریریں مٹ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جب گناہ کرنے والا اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسی توبہ جو ہماری زندگی پلٹ دے اور ہم توبہ کرنے کے بعد ایک دوسرے انسان نظر آئیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے جو سچی ہو، جو خالص ہو، اور پھر ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد انسان کوشش کرے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، شیطان بہکا دے اور انسان پھسل جائے اور وہی گناہ دوبارہ سرزد ہو جائے، تو اس میں گھبرانے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو ہر وقت بار بار جب تک ہم اس سے توبہ کرتے رہیں گے وہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے اور ہمیں معاف کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ لہٰذا زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو تو اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ خدا اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس کی سانس نہیں اکھڑتی، البتہ سانس اکھڑنے کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جھانکنے لگتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مگر سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے۔ لہٰذا توبہ استغفار برابر کرتے رہیے۔ صبح سے شام تک انسان سے نامعلوم کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور بعض اوقات خود انسان کو ان کا شعور بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ نہ سوچئے کہ کوئی گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور اگر بڑا گناہ کیا جائے اسی پر توبہ کی ضرورت ہے۔ انسان ہر وقت توبہ اور استغفار کا محتاج ہے، قدم قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار اور 100 بار توبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے بالکل پاک تھے، تو ان کو تو توبہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جب نبی کا یہ حال ہے کہ وہ دن میں 70 بار اور 100 بار توبہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دن میں کتنی توبہ کرنی چاہیے جن کا سارا دن کوتاہیوں، گناہوں اور لغزشوں میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ جب بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے اور پھر وہ شرمسار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو
گویا اللہ تعالیٰ کو اپنا گمشدہ بندہ مل جاتا ہے۔ اور اس پوری کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت تمثیل میں یوں بیان فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار ہے اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور اس اونٹ پر اس کا سارا کھانے پینے کا سامان اس کا ذاتی راہ لدا ہوا ہے، اور وہ شخص تھک کر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اونٹ کو اپنے پاس نہیں پاتا، اور وہ پریشان ہو کر اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے، اسے کہیں دور دور تک اپنا اونٹ نظر نہیں آتا۔ تو وہ پھر مایوس ہو کر تھک ہار کر اسی درخت کے نیچے پھر سے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ اچانک اس کو دور سے اپنا اونٹ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وہ شخص اس قدر خوش ہوتا ہے اور وہ دیوانہ ہو جاتا ہے خوشی میں، اور جب وہ اپنے اونٹ کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ایسا اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو زندگی دوبارہ واپس مل گئی ہے، اور وہ فرط مسرت میں اتنا بے قابو ہو جاتا ہے کہ اس نے کہنا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن اس کے منہ سے اس سے اپوزٹ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یعنی آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن اس کے منہ سے کون سے الفاظ نکل گئے۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنی اونٹ کو دیکھ کر ہوئی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو جب وہ اپنے بندے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتا ہے نا، توبہ کے بعد جب انسان پلٹتا ہے اپنے بندے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی اپنے اس بندے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ ایک آخری بات کہ جو گناہ گار توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لے، اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کبھی ملامت نہیں کرنی چاہیے، اسے اس کا ماضی یاد نہیں کروانا چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو توبہ ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بعمل مسلمان بنائے اور ہمیں اپنی تمام گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت دے۔ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، پھر ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔